بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق۔ کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو، خواہ وہ خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے بھائی سے ملاقات ہی کیوں نہ ہو۔ مسکراتے چہرے کے ساتھ کسی سے ملاقات کرنا بھی نیکی ہے۔ فرمایا اس کو بھی کبھی حقیر نہ سمجھنا، چھوٹا نہ سمجھنا۔ بعض مرتبہ چھوٹی نیکیاں انسان کو بہت آگے تک لے جاتی ہیں۔ رحمت خدا بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے، بہت بڑے درجے کا آدمی ہے، 1000 سال میں ایسا عالم پیدا ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے پنجاب میں رہنے والے ایک عالم دین تھے، اکبر کے زمانے کے۔ اللہ نے ان سے بہت کام لیا دین کا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے احوال پوچھے، حضرت کیا گزری؟ کہنے لگے میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ زندگی بھر تک مختلف میدانوں میں دین کا کام کیا ہے، فقہ پڑھی، پڑھایا، حدیث پڑھی، حدیث کو پڑھایا، تصوف میں محنت کی، سارے سلسلوں میں محنت کی، دعوت و تبلیغ کی کوئی راہ نہیں چھوڑی، کوئی راستہ نہیں چھوڑا، ہر طرح سے دینی خدمات کی۔ تو کسی نہ کسی خدمت کی بنیاد پر اللہ پاک کہہ دیں گے چل بھائی سیدھے جنت میں جا، لیکن وہاں کسی چیز کا تذکرہ ہی نہیں ہوا۔ وہاں اللہ نے کہا کہ احمد سرہندی، احمد نام تھا حضرت کا، تمہاری ایک نیکی ہمیں بہت پسند آئی۔ وہ نیکی یہ تھی کہ تم ایک دفعہ کوئی کتاب لکھ رہے تھے اور تم نے اپنا پین، اپنا قلم انک میں ڈبو کر، روشنائی میں ڈبو کر نکالا تھا، اس پہ ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ جب تک وہ بیٹھ کر چوستی رہی تم نے یہ سمجھ کر چھوڑے رکھا، اپنا قلم روکے رکھا کہ یہ پیاسی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کو پینے دو۔ تم نے دنیا میں ہماری اس مخلوق پر، جس کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس پہ تم نے رحم کیا۔ ہم زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ ہم تم پر رحم کریں، ہمارے دربار میں تمہارے لیے معافی ہے۔ تو دیکھیے کوئی خیال بھی نہیں کرتا کہ اتنی چھوٹی نیکی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، اگرچہ تمہارا اپنے بھائی سے ملاقات کرنا خندہ پیشانی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ انسان جب اپنے بھائی سے ملے تو ابتسام، تبسم، مسکراہٹ چہرے پر ہونی چاہیے۔ یہ پسندیدہ عمل ہے۔ سامنے والے کو وحشت نہ ہو، ملاقات کے وقت میں سامنے والے کو وحشت نہ ہو۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب بھی دیکھا مسکراتے ہوئے دیکھا۔ مطلب یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کوئی جاتا تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ اس سے مسکرا کر ملتے تھے۔ کہہ رہے کہ جب بھی میں نے حضور کو دیکھا
جب بھی آپ نے مجھے دیکھا تو مسکراتے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اہم سنت ہے. ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنة نزلا كلما غدا وراح. جو شخص صبح کو یا شام کو مسجد جاتا ہے تو صبح شام جب بھی وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتے ہیں. کثرت سے مسجد میں آنے جانے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. اس حدیث کی وضاحت میں پہلے بھی آپ کے سامنے کر چکا ہوں. اگلی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 60 یا 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں. ایمان کے 60 یا 70 سے کچھ زیادہ شعبے ہیں. فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. ان میں سب سے افضل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ. اور کم سے کم درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے. ایمان کے جو شعبے ہیں ان میں سے بعض کا تعلق تو ماننے سے ہے اور بعض کا تعلق کرنے سے ہے. کہنا چاہیے نصف کا تعلق ماننے سے ہے, نصف کا تعلق کرنے سے ہے. تو کرنا تو آ گیا لا الہ الا اللہ میں, ماننا آ گیا لا الہ الا اللہ میں. آدمی مانے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور پھر اس کے تقاضوں پر عمل. اس کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ جب بندہ اقرار کر لے لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, تو کبھی اس کی پیشانی کسی غیر کے آگے نہیں جھکنی چاہیے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس کی پیشانی صرف اللہ کے آگے جھکنی ہے جو معبود برحق ہے, الہ برحق ہے, کسی اور کے آگے نہیں. علامہ اقبال نے کہا ہے جب جھکا تو غیر کے آگے تو من تیرا نہ تن. اگر کوئی بندہ کبھی غیر کے آگے جھک جاتا ہے تو اس کا من بھی باقی نہیں رہتا, پھر تن بھی باقی نہیں رہتا, یعنی اس کے قبضے میں نہیں رہتا, پھر ہر چیز اس کی بک جاتی ہے. اور جو لوگ ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں, اپنے آپ کو, اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں, تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں ان کو نہیں جھکا سکتی ہیں, بڑی سے بڑی طاقتیں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے یہ سبق حاصل کر لیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے, آپ کی ہدایت سے, آپ کی صحبت سے. اس لیے ایک وقت وہ آیا کہ سارا عرب بلکہ ساری دنیا ان کی مخالف تھی اور یہ مٹھی بھر جماعت تھی, لیکن اللہ نے ان کو باقی رکھا. ایک موقع تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع میں حضرات صحابہ کو میدان میں اتار کے خیمے میں چلے گئے اور بار بار ایک دعا مانگتے تھے, اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ فلا تعبد ابدا. اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. حضور نے خود کا مٹھی بھر جماعت ہے یہ 313, یعنی مدینے میں جو رہ گئے تھے وہ تو بہت کم لوگ رہ گئے تھے اس وقت میں. اصل جو کریم تھا وہ یہی آ گیا تھا, میدان بدر میں آ گیا تھا, عورتیں بچے تھے مدینے میں زیادہ تر. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے, اگر آج یہ ختم ہو گئی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. لیکن حضرات کے یہاں استقامت تھی, جمے رہے.
پوری دنیا نے مل کر ان کو ہلانا چاہا، ڈگمگانا چاہا، ہر طرح سے ان کو پریشان کیا، ان کا بائیکاٹ کیا گیا، مقاطعہ جس کو کہا جاتا ہے، ان کا کھانا پینا سب کچھ بند کیا گیا، ان کی تجارت کے راستے مسدود کر دیے گئے، ان سے رشتہ داریاں ختم کر دی، ملنا جلنا ختم کر دیا، جب چاہتے آ کر چڑھتے اور مارتے، ناکہ بندی، لیکن یہ حضرات پیچھے نہیں ہٹے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سبق دے کر چلے گئے کہ جب اللہ پر ایمان لائے ہو تو کامل یقین اللہ ہی پر ہونا چاہیے، جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ سے نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کے علاوہ سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو کس سے؟ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کسی چیز میں تاثیر نہیں ہوتی ہے۔ 100% یقین رکھنا چاہیے ہر موقع پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی کو مختصر نصیحت کی، انہوں نے خود کہا ہے رسول اللہ مختصر نصیحت فرما دی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا الہ الا اللہ ثم استقیم، تم لا الہ الا اللہ کہو اور پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ تمام اقوال میں اور تمام کلمات میں سب سے افضل کلمہ یہی ہے لا الہ الا اللہ، اور قیامت کے دن سب سے زیادہ وزنی نامہ اعمال میں یہی کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ۔ جب تک دنیا میں ایک بھی کلمہ گو باقی ہے قیامت نہیں آئے گی۔ ایک بھی کلمہ کہنے والا باقی ہے تو قیامت نہیں آئے گی۔ حشر کے میدان میں صرف ایک پرچی پر اگر کلمہ رکھ دیا جائے گا تو وہ پڑھلا جھک جائے گا اور دوسرا پڑھلا جو ہے وہ اوپر ہو جائے گا۔ بہت بھاری کلمہ، اس لیے اس کے اثرات بھی بہت ہیں۔ اہل اللہ کے یہاں، اللہ والوں کے یہاں خاص طور پر اس کا ذکر کرایا جاتا ہے، مختلف انداز سے ذکر کرایا جاتا ہے۔ چشتیہ میں بھی اس کا ذکر ہے، نقشبندیہ میں بھی ہے، سہروردیہ میں بھی ہے، قادریہ میں بھی ہے، سب کے یہاں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں کہ روزانہ ہر بندے کو، بندہ ہو یا بندی، 200 دفعہ روزانہ کلمہ پڑھنا چاہیے۔ 2 تسبیح کلمے کی روزانہ صبح کو پڑھ لیجئے۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ لکھا ہے کہ شام تک گناہوں سے حفاظت رہے گی۔ اگر 2 تسبیح صبح کو ہم نے پڑھ لی تو شام تک گناہوں سے حفاظت رہے گی۔ پہلے زمانے میں اللہ والے نوجوان بچوں اور بچیوں کو خاص طور پر 200 دفعہ صبح کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کیا کرتے تھے، بچوں کی حفاظت رہے گی، عادت ڈلوایا کرتے تھے۔ تو ہمیں خود بھی عادت ڈالنی ہے اور اپنے بچوں کو بھی عادت ڈلوانی ہے۔ بڑا پاورفل کلمہ ہے صاحب، 2 تسبیح پڑھ لیں اور شام تک گناہوں سے حفاظت۔ آپ جب پڑھیں گے تو خود ہی اندازہ لگائیں گے اللہ نے اس میں کتنی طاقت رکھی ہے، کتنی طاقت رکھی ہے۔ ایک بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ تھے اللہ والے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رام پوری رحمۃ اللہ علیہ، مظاہر علوم سہارنپور کے ناظم اعلیٰ بھی تھے، صاحب نسبت بزرگ تھے اور بہت اونچی نسبت تھی۔ ان کا ایک شعر بہت مشہور ہے، رشک کرتے ہیں فرشتے اس زمین پر اسعد، رشک کرتے ہیں فرشتے اس زمین پر اسعد، جس پر 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ جس زمین پر 2-4 گھڑی اللہ کا ذکر ہو جائے اس زمین پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ اس لیے ہر بندے کو چاہیے کہ کہیں جائے اللہ کا ذکر کرتا ہوا جائے، کسی درخت کے پاس بیٹھے گزرے اللہ کا ذکر کر لے، پتھر کے پاس سے گزرے اللہ کا ذکر کر لے۔ قیامت میں یہ سب چیزیں گواہی دیں گی، مولا اس بندے نے ہمارے سامنے تیرا نام لیا تھا۔ تو مولانا اسد اللہ صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت اونچے مقامات ملے، قرب الہی کے جو مقامات ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا میرے تمام اذکار میں مجھے سب سے زیادہ جو فائدہ پہنچا ہے لفظ لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔
اس لیے اہل نسبت کے ہاں اس ذکر کی ایسے تلقین کی جاتی ہے کہ 200 مرتبہ سے شروع ہوتا ہے، پھر 500 مرتبہ، پھر 1000 دفعہ، پھر 5000 دفعہ. اس طریقے سے حضرات بڑھاتے رہتے ہیں، لیکن بڑا پاورفل کلمہ ہے. اور اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبوں میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، قول لا الہ الا اللہ. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور فرمایا سب سے ادنا درجہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. میں نے کہا کہ ایمان کے کچھ شعبے تو وہ ہیں جو ماننے کے ہیں، اس میں لا الہ الا اللہ سے ذکر کر دیا، سب اس میں آ گئے. اور کچھ کرنے کے ہیں، وہ اماطۃ الاذی عن الطریق کے اندر. یعنی آدمی ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہے کہ دوسروں کو راحت پہنچائے اور ان کی تکلیفوں کو ختم کرے، ان کی تکلیفوں کو ختم کرے. ایک بندہ جب دوسرے کی رکھی ہوئی چیز کو جس سے تکلیف ہو رہی ہے وہاں سے ہٹا رہا ہے تو خود یہ کیسے گوارا کرے گا کہ دوسروں کو تکلیف دینے والی چیز رکھے وہ. اس لیے کہا گیا کہ ایمان کا یہ بھی ایک شعبہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز اس کو ہٹا دے. مطلب یہ کہ کہیں بھی کوئی تکلیف دہ چیز اس کو محسوس ہو رہی ہے کہ اس سے سامنے والے کو تکلیف ہو سکتی ہے تو اس کو دور کرے. یہ بھی ایمان کا اہم شعبہ ہے، ایمان کا اہم شعبہ ہے. اور ایمان والوں کی پہچان ہے، راستے میں چلے جا رہے ہیں، دیکھا کہ راستے میں پانی آ رہا ہے، راستہ روک رہا ہے، غور کیا کہ کچھ پتھر بیچ میں ہے نالی کے، اس نالی کے پتھروں کی وجہ سے پانی روڈ پر آ رہا ہے، سب کو تکلیف ہو رہی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ذرا صحیح کر دیں. ایمان کا تقاضا ہے. یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ یہ ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان کا شعبہ ہے. یہ ہمارے یہاں ایک داعی تھے جو غیر مسلموں میں دعوت دیا کرتے تھے، شمس نوید عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے بارے میں جب ان کا انتقال ہو گیا، دیوبند کے تھے وہ، دیوبند میں کسی نے ایک مضمون لکھا. انہوں نے کہا کہ میں نے خود دیکھا کہ ان کا مزاج خدمت خلق کے سلسلے میں کتنا اونچا تھا. بتایا کہ ایک دفعہ ہمارے محلے کی، یعنی ان کا پڑوسی مضمون لکھ رہا آرٹیکل ان کے بارے میں، کہ ہمارے محلے میں لائٹ خراب تھی، کھمبے پہ جو بلب روشن ہوتے ہیں وہ بلب روشن نہیں تھا، اور بارش ہوئی، بارش کی وجہ سے راستے ٹوٹ گئے اور ایک نالی جو ہے وہ نالی کا پانی ابل کر روڈ پر بہنے لگا اور راستہ ایسا ہو گیا کہ گرنے کا اندیشہ تھا کہ اگر اس کو نہ دیکھا جائے روشنی کے بغیر. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان صاحب کو دیکھا کہ پوری رات ٹارچ لے کر کھڑے رہے یہ بندے، پوری رات. داعی کوئی ویسے نہیں بن جاتا، یہ سب صفات اختیار کرنی پڑتی ہے انسان میں. پوری رات ٹارچ لے کر کھڑے رہے کہ کوئی بندہ ادھر سے آئے گا، ایسا نہ ہو کے گر جائے. یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ چیز ہو کہ کسی کی تکلیف کو ہم محسوس کریں اور تکلیف کو اس کی پھر ختم کرنے کی کوشش کریں، اس کی زندگی سے تکلیف ختم ہو جائے. راہ میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے تو وہاں سے اس کو ختم کریں. کہیں بھی زندگی میں کسی کے ہمیں تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو ہماری کوشش یہ ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کی تکلیف ختم ہو جانی چاہیے. جب تک یہ چیز صفت ہمارے اندر نہیں آئے گی تو کہتے ہیں کمال ایمان بھی نہیں ہوگا. کمال ایمان تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ صفت آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور کم درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، بلکہ ایمان کا اہم ترین شعبہ ہے حیا. حیا کو الگ اس لیے بیان کیا، ورنہ تو ایمان میں آ گیا تھا وہ 70 جاتا ہے، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ یہ بہت اہم چیز ہے.
پہلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں کثرت سے یہ بات آتی تھی کہ اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، حیا اختیار کرو. یاد رکھو اگر حیا فوت ہو گئی، حیا تمہارے اندر نہ رہی تو جو چاہے کرتے پھرو. ففعل ما شئت. حیا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے اندر جب تک حیا ہے بے شمار گناہوں سے، گندگیوں سے محفوظ رہتا ہے، بے شمار گناہوں سے، گندگیوں سے. اور حیا ختم ہو گئی تو پھر انسان تیزی کے ساتھ فحش کی طرف بڑھتا ہے، برائیوں کی طرف بڑھتا ہے. اس لیے حیا ایمان کا اہم ترین حصہ ہے. ایمان والے کی علامت ہے کہ اس کے اندر حیا بھی ہوتی ہے، اور جس قدر حیا زیادہ ہوگی ایمان کا احساس زیادہ ہوگا. اس لیے حیا پیدا ہی کرو. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماحول ایسا ہے کہ نہیں ہے تو پیدا کرنے کی کوشش کرو. اور حیا کا اصل مفہوم جو حدیث میں بتایا گیا، حیا کا اصل مفہوم، ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو حیا کرتے ہی ہیں. حضور نے فرمایا یہ حیا نہیں ہے، حیا یہ ہے کہ تمہارا جو سر ہے اور سر کے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں ان سب کو گناہوں سے محفوظ رکھو. سر کے آس پاس آنکھ ہے، منہ ہے، ناک ہے، کان ہے، ان سب کو گناہوں سے محفوظ رکھنا. پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد جتنی چیزیں ہیں ان سب کو گناہوں سے محفوظ رکھو. اوپر سینہ ہے، دل میں بھی غلط خیالات نہیں آنے چاہیے، پیٹ کے اندر کوئی غلط چیز نہیں جانی چاہیے، پیٹ کے ارد گرد نیچے شرمگاہ ہے، غلط چیز کی طرف نہیں ہونی چاہیے. تو اس سب کی حفاظت کا نام حیا ہے. پیٹ کی بھی حفاظت، پیٹ کے اطراف کی حفاظت، سر کے اطراف کی گناہوں سے حفاظت، ان سب سے حفاظت کا نام کیا ہے؟ حیا ہے. اگلی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گزشتہ قوموں میں ایک شخص کہیں چلا جا رہا تھا، راستے میں جا رہا تھا، اس کو پیاس محسوس ہوئی. یمشی بطریق اشتد علیہ العطش، سخت پیاس محسوس ہوئی. جب آدمی کو پیاس محسوس ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ کنواں تلاش کرتا ہے، پانی تلاش کرتا ہے. تو اسے کنواں نظر آیا، اس میں اترا، فنزل فیہا فشربا، اور پانی پیا اس نے. ثم خرج، پھر جب وہ باہر نکلا، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثْ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطْشِ، وہ باہر نکلا تو دیکھا ایک کتا پیاسا ہے، اور پیاس سے اس کا اتنا برا حال ہے کہ وہ مٹی کھا رہا ہے. کنویں کے ارد گرد جہاں پانی ہوتا ہے وہاں کیچڑ ہوتی ہے، کیچڑ گیلی ہوتی ہے، تو کتا پیاسا ہے، پیاس کی وجہ سے کیا ہے؟ کیچڑ ہی کھا رہا ہے، اس کی پیاس کم ہو. یہ صاحب سمجھ گئے اس کو پانی کی ضرورت ہے. تو یہ صاحب کنویں کے اندر اترے، اپنا موزہ پانی سے بھرا. اس زمانے میں چمڑے کے موزے پہنتے تھے لوگ، آج کے جو موزے ہیں کاٹن کے یہ نہیں ہے، اس میں پانی روک ہی نہیں سکتا ہے. اس زمانے میں رواج تھا چمڑے کے موزے کا. تو یہ صاحب اترے، پانی بھرا اور اپنے منہ سے پکڑ کر کنویں سے باہر نکلے. منہ سے پکڑ کر کیوں؟ چلنا بھی تو تھا نا. پہلے زمانے میں جب کنویں بنائے جاتے تھے تو نیچے اترنے کے لیے اینٹ نکال دیا کرتے تھے، اس میں پتھر نکال دیا کرتے، لیکن آسانی سے اتر جائیں، چڑھ جائیں پکڑ پکڑ کے. تو انہوں نے موزے میں پانی بھرا اور موزے میں پانی بھر کر اپنے دانتوں میں دبایا اور اوپر چڑھ کر آئے اور اس کو پلایا. فشکر اللہ لہ فغفر له. اللہ اکبر، کیا الفاظ ہیں حدیث پاک کے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدر افزائی کی، مقبول فرمایا. اللہ نے اس کے عمل کو اللہ نے قبول فرمایا. فشکر اللہ علیہ لہو، فشکر اللہ لہو فغفر لہو،
اور اس بنیاد پر اس کی بخشش فرما دی، اس کو معاف فرما دی، اس کی مغفرت فرما دی۔ میں نے کہا تھا نا اس سے پہلے، رحمت خدا بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ اس لیے کبھی کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو، کیا پتہ یہ چھوٹی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور رب کی طرف سے ہمارے لیے رحمت کا سامان ہو جائے اور اللہ کی طرف سے مغفرت ہو جائے۔ حضرات صحابہ کے سامنے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا کہ ایک آدمی کی مغفرت اللہ نے اس بنیاد پر کر دی تھی کہ اس نے کتے کو پانی پلایا، پیاسے کتے کو، تو حضرات صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ان لنا فی البہائم اجرا، کیا ہمارے لیے جانوروں کے اندر بھی اور جانوروں کی ہمدردی کرنے میں بھی اجر ہے، چوپایوں کے ساتھ نیکی کرنے میں بھی اجر ہے؟ بھائی میں نے چوپائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر جاندار سے ہمدردی کرنے میں اللہ نے اجر رکھا ہے، ثواب رکھا ہے۔ ہر جاندار کے ساتھ ہمدردی کریں گے تو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ اس میں اللہ نے سب کے لیے کیا رکھا ہے؟ اجر رکھا ہے اس کے اندر۔ فغفر لہ، فرمایا ایک روایت کے اندر فشکر اللہ لہ فغفر لہ فادخلہ الجنہ، فرمایا اللہ نے اس کے اس عمل کو قبول بھی فرمایا، عمل کی قدر فرمائی اور اس کی بخشش بھی فرمائی، اور جنت میں بھی اللہ نے اس کو داخل کر دیا، فادخلہ الجنہ۔ اور ایک اور روایت ہے، اس روایت میں یہ ہے کہ بینما کلب یطیف برکیۃ قد کاد یقتلہ العطش اذ رأته بغی من بغایا بنی اسرائیل فنزعت موقعها فاستقت له بی فسقته فغفر لها به۔ اس میں یہ ہے ایک دوسری روایت، یعنی دو واقعے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو واقعے بیان کیے۔ ایک تو مرد کا واقعہ ہے کہ اس نے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے مغفرت فرمایا۔ ایک فاحشہ عورت کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ فرمایا آپ نے کہ ایک عورت ایسی ویسی، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں فاحشہ کا، ایسی ویسی کہیں جا رہی تھی، اس نے دیکھا ایک کتا کنویں کے ارد گرد پیاسا منڈلا رہا ہے، گھوم رہا ہے، یطیف برکیۃ قد کاد یقتلہ العطش، پیاس اتنی شدید ہے ایسا لگتا ہے کہ اگر پانی نہیں پیے گا تو یہ پیاس اس کو ہلاک کر دے گی۔ اس عورت نے اس کے اس درد کو، تکلیف کو محسوس کیا اور یہ کنویں میں اتری، یا یہ کہ اس نے اپنے دوپٹے میں اپنا خفین، اپنا چمڑے کا موزہ باندھا اور پانی نکالا، کتے کو پلایا، فغفر لها به، تو اس بنیاد پر بھی اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھے، موقع آئے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ کون سی نیکی اللہ کے یہاں مقبول ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے، اس لیے اور یہ نیکی ایسی ہے، یہاں پر رک کر ایک بات اور سنیے، کیا یہ حکم ان جانوروں کا بھی ہے جن جانوروں کو مارنے کا حکم ہے؟ یعنی اگر وہ پیاسے ہوں ہم ان کو پانی پلا دیں تو اس پر ہمیں ثواب ملتا ہے، بخشش کا وعدہ ہے۔ کیا ایسے جانوروں کے لیے بھی حکم ہے؟ مثلا سانپ ہے، ہم محسوس کر رہے ہیں بھی پیاسا ہے، بچھو ہے محسوس کر رہے ہیں بچھو ہے، پیاسا ہے، تو علماء کے ایک طبقے کی رائے یہ ہے کہ ان پر رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ یہاں پر پیاسا ہے، پتہ چلا پیاس کے چکر میں، اس کی پیاس بجانے کے چکر میں آپ ہی کی اس نے پیاس بجا دی، زندگی کی پیاس بجا دی۔ ہوتا ہے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، سانپ کو دیکھتے ہیں دودھ لینے کو بھاگتے ہیں، دودھ ان کے سامنے کرتے ہیں اور دودھ پلانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ خطرناک چیز ہے۔ وہ سانپ کے اندر عقل اتنی ہے کہ بس وہ ڈستا ہے، کیا کرتا ہے؟ بس وہ ڈستا ہے، اس کو آپ کتنا ہی پیار کریں، کتنا بھی دودھ پلائیں، کتنا بھی ہاتھ قریب کریں، لیکن وہ ڈسے گا، اس کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھ دی ہے۔ بچھو کو آپ کتنا بھی پیار کریں،
تو بچھو کی فطرت ہی اللہ نے رکھ دی ہے کہ بچھو آپ کو ڈسے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا تھا بچھو نے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈس لیا تھا. میں ابھی کچھ دن پہلے دیوبند کی طرف گیا تھا, دیوبند سے پھر ایک جگہ امروہہ ہے وہاں گیا. وہاں پر ایک بزرگ رہتے ہیں, ان بزرگ کا نام ہی بچھو شاہ سے مشہور ہے. ان کے مزارات پہ بچھو رہتے ہیں. ان کی ایک کرامت, اللہ علیہ کرامت ہوتی ہے کہ ان کے احاطے میں جو بچھو رہتے ہیں, بچھو ڈنگ نہیں مارتے, کاٹتے نہیں. ڈنگ نہیں مارتے, کاٹتے نہیں. وہ جو وہاں کے کام کرنے والے لوگ ہیں, مجاورین ہیں, وہ ہاتھ میں لیتے ہیں, آنے والے زائرین کے ہاتھ میں بھی دیتے ہیں, لے وہی دیکھو یہاں نہیں کاٹے گا, لیکن احاطے سے باہر لے آؤ گے تو کاٹ لے گا. حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے صدر مفتی تھے. ہم نے بچپن میں انہی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, حفظ کر رہے تھے چھوٹے سے, تو ہمارے اول شیخ ہیں وہ. حضرت وہاں تشریف لے گئے امروہے میں, اس مزار پہ بھی چلے گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے. فاتحہ پڑھنا بدعت نہیں ہے کوئی, صرف فاتحہ پڑھنا. صاحب مدار سے مانگنا نہیں, چادر نہیں چڑھانا, طواف نہیں کرنا, لیکن آپ کیا کریں, فاتحہ پڑھیں. آپ فاتحہ پڑھنے کا مطلب یہ کہ پڑھ کر آپ ان کو ثواب بخش دیں. زیادہ سے زیادہ اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ جب دعا مانگیں تو اللہ سے مانگیں اور اللہ سے کہیں اللہ یہ بزرگ آپ کے یہاں مقبول ہے, پاک پروردگار ان کی برکت سے ہمارا یہ کام کر دیجئے, ہماری دعا قبول فرما لیجیے. یعنی وسیلہ دے سکتے ہیں, نیک لوگوں کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے, اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا جا سکتا ہے, اس کی اجازت ہے. تو حضرت وہاں تشریف لے گئے, تو لوگوں نے, جو وہاں رہنے والے لوگ تھے, انہوں نے بچھو حضرت کے سامنے کر دیے. حضرت لیجیے, ہاتھ میں لے کر آئے. حضرت آپ بھی لیجیے. کہ نہیں بھائی میں نہیں لوں گا اس کو, مجھے اس پر اعتماد نہیں, اس لیے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نہیں چھوڑا تھا, میں نہیں لیتا. حدیث پاک میں آتا ہے نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے, بچھو آ گیا اور ڈنگ مار دیا. آپ نے نماز پوری پڑھی, نماز سے فارغ ہوئے, کہنے لگے یہ عجیب جانور ہے, اللہ کی لعنت ہو اس پر, نہ یہ رسول کو چھوڑتا ہے اور نہ کسی اور کو چھوڑتا ہے. رسول کو بھی نہیں چھوڑتا, یہ اللہ کے نبی کو بھی نہیں چھوڑتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا, اس میں نمک ڈالا, اور جہاں اس نے کاٹا تھا آپ آخر کی 2 سورتیں پڑھتے رہے اور اس پر وہ پانی ڈالتے رہے اس جگہ. تھوڑی دیر میں درد ختم ہو گئی. یہ بہترین علاج ہے. بچھو اگر ڈنگ مار لے تو لوٹے کے اندر پانی بھرو, اس کے اندر نمک ملاؤ, اور آخر کی معوذتین جو سورت ہے وہ پڑھ پڑھ کے دم کرتے رہو, اور پانی اس پر نتارتے رہو جہاں پر اس نے ڈسا ہے. تھوڑی دیر میں اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی, زہر بھی ختم ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہی علاج فرمایا تھا. تو وہ جانور جو ڈستے ہیں اور جن کے مارنے کا حکم ہے, ان کے بارے میں کیا ان کو بھی پیاس سے اگر ہو پانی پلانے میں اجر ہے؟ تو علماء کے ایک طبقے کی رائے یہ ہے کہ نہیں بھائی ان پر رحم نہ کرو, اور نہیں پتہ چلے گا تمہیں ہی قابل رحم بنا دیں گے. ایک طبقہ کہتا ہے اگر پیاس آپ کو محسوس ہو رہی ہے تو پانی پلانے میں تو کوئی حرج نہیں, پانی پلا کے مار دو. کیا کہتے ہیں, وہ پانی پلا کے مار دو, لیکن احتیاط کے ساتھ میں, احتیاط کے ساتھ میں. چوہے اگر گھر میں ہو جائے تو مارنا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ جائز ہے بھائی, تکلیف دیتے ہیں وہ. گھر میں سپلک ہو چھپکلی ہو اس کو ہی مارنا ہے, ثواب ہے. سانپ بچھو نکل جائیں, موذی جانور جو تکلیف دینے والے ہیں ان کو مارنا کیا ہے, درست ہے. کھٹمل پیدا ہو جائیں, لال بیگ گھروں میں, جو بھی صورت ہو, اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں, ویسے جب آ جاتے ہیں تو جلدی سے جاتے نہیں ہیں, بڑا ڈھیٹ جانور ہے. حضرت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کھٹمل چور, مچھر بہادر. مچھر کو دیکھیں گے آپ تو پورے چیلنج کے ساتھ پاس میں آتا ہے, وہ بھن بھن کرتا ہے, آپ آگے پیچھے کر دیں گے پھر آئے گا دوبارہ, اور پھر پورا چیلنج دے گا آپ کو, اور چیلنج دے کے جہاں موقع ہوگا پھر کاٹ کے چلا جائے گا, کاٹے گا وہ. تو پوری بہادری کے ساتھ آتا ہے. اور کھٹمل کیا چور ہے, لائٹ جلی رہے گی تو جلدی سے آتا نہیں, لیکن جب لائٹ جب بند کر دیں گے پھر آہستہ آہستہ نکلیں گے وہ, اور جہاں انسان کی خوشبو محسوس ہوگی وہاں پر قریب سے آئیں گے وہ اور اپنا داؤ چلیں گے. وہ لائٹ جلائے فوراً دیکھیں بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے, وہ رکیں گے نہیں وہ. اس لیے مفتی صاحب فرماتے تھے
حضرت کے کھٹمل چور ہے اور مچھر بہادر ہے. بہرحال یہ بھی موذی جانور ہیں اور ان کو مارنا بھی کیا ہے؟ درست ہے, بالکل صحیح. جس طریقے سے بھی ہو سکے گھر سے ان کو ختم کرنا چاہیے. مچھر مارنے کے لیے آج کل بیٹ کا استعمال ہے. اگر شاٹ لگ کر اس میں مر جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن جلا کر مارنا درست نہیں ہے. جلا کر مارنا درست نہیں ہے. کچھ حضرات کی رائے ہے کہ نہیں مرتا ہی ہے, جلتا تو بعد میں جب وہ اٹکتا ہے. تو آپ خود غور کر لیں, اگر جل کے مرتا ہے تو جائز نہیں ہے, شاٹ سے مرتا ہے تو کیا ہے؟ جائز ہے. تو کسی بھی جانور کو جلا کر مارنا منع کیا گیا ہے. حدیث کا ترجمہ دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک کتا ایک کنویں کا چکر لگا رہا تھا, قریب تھا کہ پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو جائے. اسی درمیان بنی اسرائیل کی بدکار عورتوں میں سے ایک بدکار عورت نے اسے دیکھ لیا. اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس کے ذریعے کتے کے لیے کنویں سے پانی نکالا اور اسے پلایا. اس کے اس عمل کی طفیل اللہ نے اس کو بخش دیا, اللہ نے اس کو معاف فرما دی. اگلی ایک حدیث, بڑی زبردست حدیث, مختصر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. حضور نے فرمایا میں نے ایک شخص کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا صرف اس عمل کی بنیاد پر کہ اس نے راستے سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جو مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا, تکلیف کا باعث تھا. بعض مرتبہ ہوتا نا درخت راستے میں ایسے جھک جاتا ہے, ایسے نکل جاتا ہے کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے. ایک مسلمان نے آگے بڑھ کر یہ کام کیا کہ اس درخت کو کاٹ دیا تاکہ لوگوں کی تکلیف دور ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ جنت میں وہ ٹہل رہا ہے. بنگلور میں ایسا نہیں کرنا, راستے میں درخت آپ کاٹ لو, فوراً بی بی ایم پی کے لوگ آ جائیں گے آپ کے پیچھے. اس کے جو چیز ضروری ہے آپ درخواست دیجیے آپ اور ان سے ریکویسٹ کیجئے کہ یہ درخت ہم کاٹنا. تو یہ جو آپ نے درخواست دی, جو عمل کیا ہے, اس پہ آپ کو ثواب مل جائے گا, یہی ثواب مل جائے گا. تو پورا جو عمل ہے قانونی اسی لحاظ سے چلنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے. پتا کیا عمل کیا ہے, تو عمل یہ سامنے آیا کہ ایک درخت تھا راستے میں لوگوں کو تکلیف دیتا تھا, اس نے کاٹ دیا. حالانکہ کوئی بڑا عمل نہیں ہے یہ, گھنٹے 2 گھنٹے کا عمل ہے, لیکن اللہ کو اتنا پسند آیا اس لیے کہ اس نے لوگوں کی تکلیف کو دور کی. اور ایک روایت میں یہ مر رجل بغصن شجرۃ علی ظہر الطریق فقال لأنحین هذا عن المسلمین لا یؤذیہم فادخل الجنہ. ایک حدیث میں یہ کہ ایک شخص راستے پر ایک درخت کی ٹہنی کے پاس سے گزرا. ایک درخت کی ٹہنی تھی, درخت بھی نہیں ٹہنی, اس سے تکلیف ہو رہی تھی لوگوں کو, اس نے اس کو وہاں سے ہٹا دیا, صرف ٹہنی کو ہٹا دیا. اللہ نے اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیا. اور ایک روایت میں یہ, ایک حدیث میں یہ کہ بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن الشوک علی الطریق فاخرہ فشکر اللہ له فغفر له. ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا, اس نے خاردار ٹہنی راستے میں دیکھی, اسے دور کر دیا. اللہ نے اس فعل کی ایسی قدر فرمائی کہ اس کو اسی بنیاد پر اللہ نے بخش دیا. غرضے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی ہمارے سامنے آئے, ہم کر سکتے ہو تو چھوڑنا نہیں چاہیے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. ربنا لا تنزع منا صالحا ما أعطيتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة